أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النور آیت نمبر 53 سے 57۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون۔ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير۔ منافقین اور اہل ایمان کا تذکرہ چل رہا تھا۔ منافق وہ لوگ تھے جو زبان سے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن وہ دل سے مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص سنسیئر نہیں تھے۔ اب ان منافقین کے اس طرز عمل کو کافی حد تک مسلمان سمجھ چکے تھے کہ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، اس وجہ سے مسلمانوں کو ان منافقین کی باتوں پر اعتبار نہیں رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ہماری بات پر کوئی اتنی جلدی یقین نہیں کرے گا، اس لیے وہ مسلمانوں کے سامنے جب کوئی اپنے ایمان کو ثابت کرنے والی بات کرتے، کوئی دعویٰ کرتے، جہاد پہ نکلنے
اور قربانیاں دینے کا اگر کوئی عزم اور ارادہ کرتے تو وہ اس کے ساتھ قسمیں کھاتے، اور قسمیں بھی عام اور سادہ نہیں کھاتے تھے، بلکہ بڑا زور لگا کر بڑے پختہ قسم کے الفاظ استعمال کر کے قسم کھاتے، جس سے یہ معلوم ہوتا کہ یہ بڑی ہی پکی قسم کھا رہے ہیں، یہ بڑے ہی سچے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ قسمیں بھی جھوٹی ہوا کرتی تھی۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے منافقین کے جھوٹی قسمیں کھانے ہی کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ساتھ اللہ پاک نے پھر ان کو کچھ سرزنش بھی فرمائی ہے کہ تمہاری قسموں کی حقیقت کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جو جذبہ تمہارے اندر موجود ہے وہ پہلے سے ہی مسلمانوں کو معلوم ہے۔ چھوڑ دو جھوٹی قسمیں کھانی، کوئی فائدہ نہیں، کسی کو تمہاری قسموں پر یقین نہیں آئے گا۔ اور پھر اللہ پاک نے دوبارہ اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی انہیں نصیحت فرمائی کہ بندے بن جاؤ، صحیح مخلص مسلمان بن جاؤ، اور صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ جب تک تم اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، یاد رکھنا تمہیں ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ ہدایت اگر پانی ہے، سیدھا رستہ، اور سیدھے رستے پر چل کر اگر منزل مقصود پانی ہے، مراد کو پانا ہے، تو اس کے لیے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، تابعداری کرنا ہوگا۔ اور اگر تم ہمارے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو اس کا بوجھ اور اس کا نقصان بھی تم خود ہی اٹھاؤ گے۔ ہمارے رسول کو تمہاری اس منافقت سے، دو نمبری سے، اور جھوٹی قسمیں کھانے سے، اور رسول کی اطاعت نہ کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہمارے رسول کے ذمہ صرف تم تک حق بات کو پہنچا دینا تھا، بس دیٹس آل۔ اس سے آگے ہمارے رسول کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پہلی دو آیات کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا، اور انہوں نے قسمیں کھائیں، بِاللَّهِ، اللہ کی، جہدہ، پختہ، ایمانہم، اپنی قسمیں، یا اپنی قسمیں پختہ کرتے ہوئے۔ جہد، جہد، جہاد، ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھرپور کوشش کرنا، جد و جہد کرنا کسی کام کے لیے، اور جسے کہتے ہیں نا سر دڑ کی بازی لگا دینا کوئی کام کرنے کے لیے۔ تو یہاں کس چیز کے لیے وہ سر دڑ کی بازی لگاتے تھے؟ قسمیں اٹھانے کے، قسمیں اٹھانے کے لیے ایسے ایسے الفاظ اور ایسا ایسا انداز اختیار کرتے کہ سننے والے کو ایسا لگتا کہ بڑی ہی پکی قسم کھا رہا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں، جہدہ، پختہ کرتے ہوئے، ایمانہم، اپنی قسموں کو، یا اپنی پختہ قسمیں۔ لَإِن، لام زبر لا، واقعی، یقیناً، ان اگر امرتا، تو حکم دے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم، انہیں، ان منافقین کو، لَيَخْرُجُنَّ، لَيَخْرُجُنَّ، اس میں شروع میں لام زبر لا اور آخر میں نون ثقیلہ، شد والا نون۔ یہ جب کسی فعل ورب کے اول و آخر یہ دو حروف آتے ہیں تو اس میں دو دفعہ یقین ضرور کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ لا یخرجن، اصل لفظ تو اندر ہے یخرجو، شروع آخر میں
دو الفاظ لگانے سے لفظ بن گیا لا یخرجن، تو وہ ہر صورت ضرور نکلیں گے، ہر صورت ضرور، یہ تاکید کے الفاظ، لئن امرتہم لیخرجن، کہ اگر واقعی آپ انہیں حکم دیں گے نا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ہر صورت ضرور نکلیں گے۔ وہ اس بات پر قسمیں کھاتے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ایک دفعہ حکم کر کے تو دیکھیں، آپ ہمیں ایک دفعہ آزما کے تو دیکھیں۔ اگر آپ کہیں گے نا کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ دیں اللہ کے دین کی خاطر، ہجرت کر جائیں، تو ہم اس کے لیے بھی تیار۔ اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر میدان جہاد میں جانے کے لیے نکل پڑو، تو ہم اپنے سروں پہ کفن باندھ کر اپنے گھروں سے ضرور نکل پڑیں گے۔ تو یہ نکلنا کسی بھی معنی میں ہو سکتا ہے، کسی بھی کام کے لیے آپ ہمیں اپنے گھروں سے نکلنے کے لیے کہیں، ہجرت کے لیے کہیں، جہاد کے لیے کہیں، کسی اور قربانی کے لیے کہیں۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے ان کو، لا تقسموا، قسمیں نہ کھاؤ، طاعۃ معروفۃ، طاعۃ اطاعت، فرما برداری، معروفۃ معروف ہے، نون ہے، جانی پہچانی ہے، تمہاری اطاعت جانی پہچانی ہے، ویل نون ہے، سب کو پتا ہے جس طرح کی تم اطاعت پہلے بھی کرتے ہو، اس لیے قسمیں کھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، خبیر، پوری طرح واقف ہے یا خوب واقف ہے، بازربی سے ما جو تعملون، تم کرتے ہو، جو تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ تم جو دو نمبریاں کرتے ہو، جو تم اسلام کا نام لے کر اسلام کی جڑیں کاٹتے ہو، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہو، اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اس سے ملتی جلتی آیت سورۃ التوبہ آیت نمبر 96، یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین۔ اللہ پاک سورہ توبہ میں فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے قسمیں کھائیں گے یہ منافق، تمہارے سامنے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ پس اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں، اگر تم ان کی قسموں میں آ کر ان پر راضی اور مطمئن ہو بھی جاؤ نا، تو یقیناً اللہ ایسے نافرمان لوگوں سے کبھی راضی نہیں ہوگا جو اوپر اوپر سے قسمیں کھاتے۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کتنا غفور الرحیم ہے کہ ایسے سازشیوں کو، ایسے دو نمبر منافقوں کو بھی اللہ پاک ڈانٹ بھی رہا ہے، سرزنش بھی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ انہیں راہ راست پر لانے کے لیے واعظ و نصیحت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بتا دیجئے، انہیں سمجھا دیجئے، اطیعوا اللہ، اللہ کا کہا مانو، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کا کہا مانو۔ قرآن مجید میں جہاں اطیع اللہ کا ذکر ہے وہاں اطیع الرسول کا بھی ذکر ہے۔ صرف اللہ کی اطاعت کافی نہیں ہے، منکرین حدیث کا رد ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ کی اطاعت کافی ہے۔ کہا مانو اللہ کا اور کہا مانو رسول کا، فَإِن، پھر اگر، تَوَلَّوْا، تم پھر جاؤ، یہ تولوا اصل میں تَتَوَلَّوْا ہے، تولوا فعل ماضی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وہ پھر گئے، لیکن یہاں یہ فعل ماضی نہیں ہے کیونکہ آگے آیت کے اندر ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، یہ مخاطب کا صیغہ ہے فعل مضارع کا، تَتَوَلَّوْا تھا، تا حذف کر دی گئی، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا، ہماری دعوت تو یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے رستے پہ آ جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم پھر جاؤ،
فَإِنَّمَا تو صرف علیہ اس پر ہے، اس کے ذمے ہے، ہمارے رسول کے ذمے، ما جو حملا جو اس پر بوجھ ڈالا گیا ہے، ما حملا فعل ماضی مجہول پیسے وائس، ما حملا جو اس پر بوجھ ڈالا گیا ہے، بوجھ حمل بوجھ کو کہتے ہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ تو اس کے ذمے صرف وہ ہے جو اس پر بوجھ ڈالا گیا ہے، رسول پر۔ رسول پر کیا بوجھ ڈالا گیا ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک صحیح صحیح پہنچا دو۔ کسی کو ہدایت دینا تو رسول پر اللہ پاک نے ذمہ داری ڈالی نہیں۔ وَعَلَيْكُمْ اور تمہارے ذمے وہ ہے جو، وَعَلَيْكُمْ اور تم پر ہے، مَا حُمِّلْتُمْ جو تمہارے اوپر بوجھ ڈالا گیا ہے، جو تمہارے ذمے ہے، اور تمہارے ذمے وہ ہے جو تم پر بوجھ ڈالا گیا۔ رسول پر کیا بوجھ تھا، کیا ذمہ داری تھی؟ لوگوں تک دین کو صحیح صحیح پہنچا دینا۔ اور لوگوں پر کیا ذمہ داری تھی کہ اس دین پر عمل کر کے ہدایت کو پا لینا۔ تو اگر تم پھر جاتے ہو، نہیں اطاعت کرنا چاہتے اللہ کے رسول کی، تو ہمارے رسول کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، اس پر تو کوئی بوجھ نہیں ہے، تمہارے اپنے ہی اوپر اس کا بوجھ اور وبال ہے، نقصان تم خود ہی اٹھاؤ گے، اپنا ہی بیڑا غرق کرو گے۔ وَإِن تُطِيعُوا اور اگر تم کہا مانو گے ہو اس کا، رسول کا، تَهْتَدُوا تو ہدایت پا جاؤ گے، راہ راست پہ آ جاؤ گے۔ یہ چھوٹا سا ٹکڑا سب لوگ زبانی یاد کریں، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، چھوٹے چھوٹے 3 الفاظ، کتنی جامع قسم کی بات اس میں سمو دی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے ہی ہدایت ملتی۔ اگر اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، ہدایت کبھی نہیں مل سکتی۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اور نہیں ہے ہمارے رسول پر، إِلَّا الْبَلَاغُ مگر پہنچا دینا، المبین صاف 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 واضح طور پر پہنچا دینا، اچھی طرح پہنچا دینا۔ صرف ہمارے رسول کے ذمہ تو یہ ہے، ہدایت دینا ہمارے رسول کے ذمہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو کچھ حوصلہ دیا، کچھ تسلی دی ہے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے اپنے ایمان والے ساتھیوں مردوں عورتوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آئے، تو مدینہ منورہ میں بھی ابتدائی دور بڑا مشکل تھا، معاشی تنگ دستیاں بھی تھیں اور خوف بھی بڑا تھا، کیونکہ مکہ میں بھی جو کافر تھے انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ لوگوں کو جمع کر کے، پورے عرب کے بڑے بڑے قبائل کو جمع کر کے مدینہ کے قرب و جوار میں بھی آ کر انہوں نے لوگوں کی ذہن سازی، اور مکہ سے بھی لوگوں کو انہوں نے موٹیویٹ کیا کہ مدینہ پر یہ جو نوزائیدہ ریاست ہے مسلمانوں کی، اس کو کسی طرح اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ تو ہر وقت مسلمانوں پر ایک خوف تھا، کسی وقت بھی کافر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رات کے وقت آپ سو نہیں پاتے تھے بغیر پہرے کے، اور مسلمانوں کا بھی یہی حال تھا کہ جب تک رات کوئی پہرا نہیں دیتا تھا لوگ اطمینان کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ تو انہی حالات کے اندر اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرما دیں، سورہ نور کی بطور خاص آیت نمبر 55 نمبر آیت۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کو حوصلہ دے دیا، تسلی دے دی کہ اے ایمان والو، حالات سدا ایسے نہیں رہیں گے، یہ خوف والے، یہ تنگ دستیوں والے، یہ پریشانیوں والے حالات سدا ایسے نہیں رہیں گے، بلکہ میں
کائنات کا رب تمہیں اس بات کا وعدہ دیتا ہوں، تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں، پرومس کرتا ہوں کہ اگر تم صحیح معنوں میں مومن بن جاؤ اور اعمال صالحہ بجا لاؤ اور اسی طرح سے تم میرے تمام احکامات پر عمل کرو، صحیح میری اطاعت کرتے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہو جاؤ، کافروں کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اپنے آپ کو شرک سے بچا لو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ان ساری چیزوں کا ان آیات میں ذکر موجود ہے۔ اگر یہ سارے بنیادی اور ضروری کام تم کر لو، اپنے عقیدے صحیح کر لو، شرک چھوڑ دو، توحید، ایمان، عقیدہ اس کو درست کر لو، اعمال صالحہ جن میں بطور خاص جہاد، نماز، زکوٰۃ، ان کاموں کو تم کر لو، میں کائنات کا رب تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلد میں تمہیں اس زمین پر جانشین بنا دوں گا، خلیفہ بنا دوں گا، تمہیں خلافت عطا فرما دوں گا، اقتدار عطا فرما دوں گا، اور پھر تمہارا خوف امن سے بدل دوں گا، تمہارا خوف امن سے بدل دوں گا، ہر طرف امن ہی امن ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، ایک آدمی آیا، اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فاقے کی شکایت کی، فاقہ، بھوک بڑی ہے، تنگ دستی بڑی، روٹی بھی صحیح کھانے کو نہیں ملتی۔ پھر ایک اور آدمی آیا، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا آپ کے پاس، ایک اور شخص آیا کچھ دیر کے بعد، اس نے آ کے ڈاکے اور رہزنی کی شکایت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈاکے بڑے ہو رہے ہیں، رہزنیاں، ڈکیتیاں بڑی ہو رہی ہیں۔ جب معاشی طور پہ کوئی معاشرہ عدم استحکام کا شکار ہوتا ہے، معیشت کمزور ہوتی ہے، تو پھر لوگ چوریاں، ڈکیتیاں، یہ چیزیں پھر بڑی عام ہو جاتی ہیں اس معاشرے میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ دوسرے شخص نے آ کر شکایت کی تو کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کیا، اے عدی، کیا تو نے ہیرا دیکھا ہے؟ ہیرا، ہیرا ہا کے ساتھ، ہا یا را ہا، ہیرا، کیا تو نے ہیرا، یہ ایک شہر ہے، وہ دیکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں نے دیکھا تو نہیں ہوا، اس کے متعلق سنا ہوا ہے، ایک علاقہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عدی، اگر تو میرے بعد زندہ رہا تو تو دیکھے گا، اے ہیرا، اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ وہ ہیرا شہر جو اتنی دور ہے مدینہ سے، مکہ سے، فرمایا کہ ہیرا شہر سے ایک عورت اکیلی اونٹ پر سوار ہو کر آئے گی اور مکہ کا، بیت اللہ کا حج کر کے وہ واپس جائے گی، اور آتے جاتے رستے میں کسی ڈاکو کا، چور کا، رہزن کا کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی، تو دیکھے گا کہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اسلام کو ایسا غلبہ عطا فرمائے گا کہ تو دیکھے گا کہ لوگ سونے اور چاندی میں سے لپیں بکیں بھر بھر کے صدقہ کریں، سونے اور چاندی میں سے لپیں بھر بھر کے، لپیں بھر بھر کے لوگ صدقہ کریں گے، یعنی ایسی فراوانیاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عطا فرما دیں گے۔ پھر عدی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اے عدی، اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم کسریٰ کے خزانے فتح کرو گے، کسریٰ
اس دور کی سپر پاوریں تھیں، جیسے آج کے دور میں بڑی بڑی سپر پاوریں اپنے آپ کو سمجھتی ہیں نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسریٰ کے خزانے فتح کرو گے، اور پھر تم دیکھو گے کہ لوگ سونے یا چاندی سے اپنے لپ، اپنی بکیں بھر بھر کر صدقہ و خیرات کرنے کے لیے نکلیں گے، لیکن کوئی شخص صدقہ و خیرات لینے والا نظر نہیں آئے گا۔ جس کے پاس جائیں گے وہ کہے گا میں تو خود صدقہ دینے کے لیے نکلا ہوا ہوں کہ کوئی مجھ سے لے لے۔ عدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر میں نے اپنی زندگی میں اس عورت کو ہیرا شہر سے مکہ مکرمہ میں اکیلے اونٹ پر سوار ہو کر آتے دیکھا اور واپس جاتے دیکھا۔ وہ وقت اللہ نے مجھے پھر میری زندگی میں دکھایا، لیکن کہنے لگے کہ ابھی وہ لپیں سونے چاندی کی بھر کر صدقہ کرنے کے لیے لوگ صدقہ لینے والے کو ڈھونڈ رہے ہوں، وہ منظر ابھی تک میں نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ وہ منظر بھی ضرور دکھائے گا۔ یا جب انہوں نے حدیث بیان کی اس وقت تک انہوں نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی تو پوری ہوتی، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھ لی۔ تو اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں سے کچھ وعدے فرمائے، اور یہ وعدہ جو اللہ پاک نے ایمان والوں سے فرمایا تھا کہ میں تمہیں خلافت عرضی عطا فرماؤں گا اور اس دین اسلام کو غلبہ عطا فرماؤں گا اور میں تمہارا خوف امن میں بدل دوں گا، یہ سارے وعدے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام خلفائے راشدین کے دور میں پورے ہو گئے۔ سب سے پہلے یہ وعدے ان کے دور میں پورے ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ہی ابھی آپ زندہ تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اللہ پاک نے مکہ، خیبر اور بحرین، یمن، پورے جزیرہ عرب پر آپ کو فتح عطا فرما دی، اور پھر اسی طرح ہجر کے مجوسیوں اور شام کے کئی علاقوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جزیہ وصول کرنے لگے۔ وہ ٹیکس دیتے تھے باقاعدہ مسلمانوں کو، اسلامی حکومت کو، اور روم کے بادشاہ اور مصر کے بادشاہ اور حبشہ کے بادشاہ نے آپ کی خدمت میں باقاعدہ ہدیے اور تحفے ارسال کیے۔ تو ہدیے اتنی بڑی حکومتیں اگر بھیج رہی تھیں تو اس کا کیا مطلب تھا کہ انہیں اسلام کا غلبہ نظر آ رہا تھا اور وہ دیکھ چکے تھے اسلام کا غلبہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو پھر آپ کے خلفائے راشدین ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ ذمہ داری سنبھال لی، جہاد کو جاری رکھا، دعوت و تبلیغ کو جاری رکھا، اور پھر انہوں نے مشرق و مغرب کا بہت سا حصہ فتح کر لیا۔ اس وقت کے سب سے مضبوط حکمران کسریٰ کے تخت پر قبضہ کر لیا، اور کیسر کو کیسر روم کو اس کے مملوکہ علاقوں شام وغیرہ سے ایسا نکالا کہ اسے قسطنطنیہ میں پناہ لینی پڑی۔ مشرق میں چین اور مغرب میں افریقہ تک اسلام کے جھنڈے لہرانے لگے، اسلام پھیل گئے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ نے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی اور اللہ نے پوری کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین لپیٹ کر مجھے دکھا دی۔ آج کل وہ گوگل میپ پہ آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی میپ لگاتے ہیں تو وہ میپ جو ہوتا ہے اس کو وہاں ایک بٹن ہوتا ہے جس سے آپ سارا میپ، سارا نقشہ جو ہے نا وہ شارٹ ہو کے ایسے چھوٹا سا ہو کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، ایک اوور ویو آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ ہم نے سیدھا جانا ہے، پھر دائیں جانا ہے، پھر بائیں جانا ہے، موٹا موٹا آپ اس کو چھوٹا کر کے دیکھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ ہزاروں میل پہ مشتمل وہ میپ ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک نے کیسر و کسریٰ کو میرے سامنے سمیٹ کر، زمین کے مشرق و مغرب کو سمیٹ کر میرے سامنے پیش کر دیا، تو میں نے اس کے تمام مشرق اور مغرب زمین کے دیکھ لیے، اور میری امت کی سلطنت اس کے ان مقامات تک پہنچے گی
جو مجھے لپیٹ کر دکھائے گئے، میری امت وہاں تک پہنچے اور پھر واقعی یہ امت پہنچے۔ اب یہ وعدہ اللہ پاک کا کس کے ساتھ؟ یہ وعدہ سب سے پہلے تو خلفائے راشدین کے ساتھ، اور یہاں سے ان کا ایمان بھی ثابت ہوتا ہے، ان کی خلافت بھی برحق ثابت ہوتی ہے کہ ان کی خلافت بالکل درست تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا، اور کوئی بھی آپ تاریخ کی ہسٹری کی کتاب کھول لیں، کوئی شخص بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں اسلام دنیا کے کونے کونے تک نہیں پھیلا تھا اور اسلام دنیا میں غالب نہیں آیا تھا، کوئی بھی اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو جب ان کے دور میں یہ کام ہوا تو پھر اللہ کا وعدہ کن سے تھا؟ ایمان والوں سے۔ تو ضمناً یہاں صحابہ کرام کا ایمان بھی ثابت ہوا کہ واقعی وہ صحیح ایمان والے لوگ تھے، تبھی تو اللہ پاک نے ان کو یہ، ان کے دور میں ان کو یہ خلافت عطا فرمائی، اور ان کے ہاتھوں سے اللہ نے اسلام کو غالب کیا۔ اور یہ وعدہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین تک محدود نہیں ہے، یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ وعدہ موجود ہے۔ جو بھی ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرے گا، توحید، ایمان، شرک سے بچے گا، غیر اللہ کے در پہ جھکنے سے بچے گا، اور نماز قائم کرے گا، زکوٰۃ کا نظام قائم کرے گا، اور اعمال صالحہ بجا لائے گا، تو اللہ پاک اسے یہ نعمتیں عطا فرمائے گا، یہ اقتدار، یہ خلافت عرضی عطا فرمائے گا۔ اور اس کا اشارہ بعض حدیث کے اندر بھی موجود ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، تم میں نبوت رہے گی جب تک اللہ نے چاہا کہ رہے، پھر جب وہ اسے اٹھانا چاہے گا تو اٹھا لے گا، اور اللہ نے اٹھا لیا۔ پھر نبوت کے طریقے پر خلافت ہوگی، خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے سٹائل پہ، نبوت کی طرز پر خلافت ہوگی، اور پھر اللہ اسے جب چاہے گا اٹھا لے گا خلافت کو۔ پھر اس کے بعد ملک آز، یعنی دانتوں سے کاٹنے والے حکمران، بڑے ہی ظالم قسم کے حکمران، بادشاہت ہوگی جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ زمانہ بھی رہے گا، جب اللہ تعالیٰ اسے اٹھانا چاہے گا پھر اسے اٹھا لے گا۔ پھر جبر والی بادشاہت ہوگی، اس طرح پہلے جیسا ظلم تو نہیں، لیکن جبر والی بادشاہت ہوگی جب تک اللہ چاہے گا۔ پھر آخر میں آپ نے فرمایا کہ پھر نبوت کے طریقے پر خلافت ہوگی، پھر خلافت علی منہاج النبوہ دوبارہ قائم ہوگی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ اشارہ مل رہا ہے کہ ایک دفعہ یہ خلافت زمین پر دوبارہ بھی قائم ہوگی جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے، الذین، ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے، منکم، تم میں سے، وعملوا، اور انہوں نے اعمال کیے، الصالحات، نیک، لَيَسْتَخْلِفَنَّ، لام زبر لا شروع میں اور آخر میں نون ثقیلہ، لَيَسْتَخْلِفَنَّ، کہ وہ ضرور ہی جانشین بنائے گا، خلافت عطا فرمائے گا، ہم انہیں، مراد ہے اقتدار عطا فرمائے گا، فی الارض، زمین میں، کما، جس طرح، استخلفا، اس نے خلافت عطا فرمائی، یا جس طرح اس نے جانشین بنایا تھا، الذین، ان لوگوں کو جو، من قبلہم، ان سے پہلے تھے۔ اس سے پہلے بھی اللہ پاک کئی قوموں کو اس زمین پر غلبے عطا فرما چکا ہے۔ بنی اسرائیل میں اور بنی اسماعیل میں پہلا وعدہ کیا ہوا کہ اللہ پاک
زمین میں جانشین بنائے گا، خلافت عطا فرمائے گا، اقتدار عطا فرمائے گا۔ دوسرا وعدہ والا یمکنن، اور ضرور ہی اقتدار دے گا، تمکن دے گا، لہم ان کے لیے، اور ضرور ہی غلبہ دے گا، ضرور ہی اقتدار دے گا، لہم ان کے لیے، ان کی خاطر، دینہم ان کے دین کو۔ تو دوسرا وعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے ان کے دین کو اقتدار بخشے گا، یعنی دین غالب ہوگا، قانون دین کا چلے گا، سیاست میں، معیشت میں، عدالتوں میں، کچہریوں میں، ہر جگہ دین اسلام کا قانون رائج ہو جائے۔ والا یمکنن لہم دینہم، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو ضرور ہی اقتدار دے گا، غلبہ دے گا، الذی، جسے ارتضا، اس نے پسند کر لیا ہے، لہم ان کے لیے، جس دین کو اللہ نے ان کے لیے خود پسند کیا، دین اسلام۔ پہلا وعدہ تمہیں خلافت عطا فرمائے گا، دوسرا وعدہ تمہارے دین کو غلبہ عطا فرمائے گا، دین تخت پر آ جائے گا، قانون بن جائے گا۔ آج تو ہمارا دین صرف مسجدوں تک محدود ہے نا، مسجد مدرسے تک، پرائیویٹ لائف تک۔ دین اسلام عدالتوں میں، قانون کی حد تک پوری طرح غالب نہیں ہے۔ والا یبدلنہم، تیسرا وعدہ، والا یبدلن، اور وہ ضرور بے ضرور بدل دے گا، ہم ان کے لیے یا انہیں، من بعد خوفہم، ان کے خوف کے بعد، امنا، امن، اور ہر صورت انہیں ان کے خوف کے بعد بدل کر امن دے گا۔ خوف یہ بھی بہت بڑا عذاب ہوتا ہے، تو خوف کو اللہ پاک امن میں بدل دے۔ جب دین غالب ہوگا تو امن خود ہی آ جائے گا، ڈکیتیاں ختم، تنگ دستیاں ختم، چوریاں ختم، بدکاریاں ختم۔ جہاد کی بدولت کفار یا تو اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے محافظ بن جائیں گے، یا پھر وہ جزیہ ادا کریں گے، اور حدود اللہ کے نفاذ کی برکت سے اسلام کے زیر نگین تمام علاقے امن کی نعمت سے فیض یاب ہوں گے، جس طرح کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں عرض کر چکا ہوں۔ یعبدوننی، وہ میری عبادت کریں گے۔ شروع میں کہا تھا نا کہ تم میں سے ایمان والے اور اعمال صالحہ والے، اب انہی کے مزید کچھ اوصاف، لا یشرکون بی شیئا، وہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ شرک کے بغیر امن، غلبہ ممکن نہیں۔ تو یہ بظاہر تو خبر ہے، لا یشرکون، وہ شرک نہیں کریں گے، لیکن در حقیقت یہ حکم ہے۔ یہ وعدہ تب پورا ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ ومن کفر، اور جس نے انکار کیا، کفر کیا، من بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور مزید کیا کرنا ہے؟ مزید کیا کرو گے تو اللہ کے یہ وعدے پورے ہوں گے؟ پہلے ایمان تھا، پھر عمل صالح، یہ مطلقاً موٹی موٹی دو باتیں کر دیں، پھر اس کے بعد ان کی کچھ تفصیل بیان کر دی کہ ایمان بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں اللہ کے ساتھ شرک نہ ہو۔ پھر بطور خاص کچھ چیزوں کا ذکر کر دیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنی ہوگی، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ۔ ساری باتیں تو نہیں یہاں بتائی جا رہی، موٹی موٹی بتائی ہیں، مختصر بات یہ ہے کہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور ہم رسول کا حکم مانو، رسول کی اطاعت کرو، تابع داری کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور رحم یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دین کو غلبہ عطا فرما دیں گے اور خوف کو امن میں بدل دیں گے۔ اب مسلمان قلیل تعداد میں کمزور تھے، خوف میں تھے، کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں تھا، اور اوپر سے آیتیں کتنی بڑی اتر رہی ہیں، وعدے کتنے بڑے بڑے ہو رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں خلافت کا وعدہ عجیب اور ناممکن سی بات نظر آ رہی تھی نا بظاہر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا، مسلمانوں یہ نہ سمجھنا کہ یہ کافر جو ہیں یہ کوئی اللہ تعالیٰ پر غالب آ گئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کے وعدے بالکل سچے ہیں، اللہ تمہیں یہ وعدے پورے کر کے دکھائے گا۔ لا تحسبن، تو ہرگز گمان نہ کر، اے مسلمان تو ہرگز گمان نہ کر۔ اگر تجھے یہ اللہ کے وعدے عجیب لگے نا کہ کتنے بڑے بڑے اللہ وعدے ہم سے کر رہا ہے، تو لا تحسبن، تو ہرگز گمان نہ کر، الذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے، معجزین، کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں، فی الارض، زمین میں۔ یہ نہ سمجھ کہ وہ مسلمانوں کو یا اللہ کو یا اسلام کو زمین میں بے بس عاجز کر دیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب اللہ کو منظور ہوگا نا، شرط یہ ہے کہ تم وہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو جو میں نے تمہیں کہے ہیں، تو میں اپنے وعدے خلافت کے، امن کے اور غلبہ دین کے پورے نہ کروں تو مجھے رب نہ کہنا۔ وَمَأْوَاهُمْ، اور ان کا ٹھکانہ ہے النار، آگ، والا، اور بلا شبہ بئسا، بری ہے، المصیر، لوٹ کر جانے کی جگہ۔ وہ جو آگ ہے جس میں یہ کافر لوٹ کر جائیں گے وہ بہت بری جگہ ہے۔ یہ اس دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کو عاجز اور بے بس نہیں کر سکتے، بشرطے کہ وہ صحیح مومن بن جائیں، اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں غلبہ اسلام دکھا دے، اللہ ہمیں ایسے اوصاف عطا فرما دے جس سے اللہ تعالیٰ اسلام کو یہ غلبہ عطا فرمائیں گے، اور ہمارے خوف کو اللہ امن میں بدلیں گے، اسلام کو اللہ عزتیں عطا فرمائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔